حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، جب میں اس نعمت عظمی کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی کہ اے حلیمہ، رضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی، تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ دربار رسالت میں مشہور شاعر اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے نعت خواہ بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو انتہائی جامع اور خوبصورت الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر پیدا کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور نقص سے پاک کی گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ بنائی۔ اور امام جلال الدین فرماتے ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ انسان تو حسن کے طالب ہے ہی، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک میں وہ رانائی رکھی ہے کہ جنگل کے پرندے چرندے جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب نظر آتے ہیں۔ اس واقعہ کو ایک بزرگ کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی مبارکہ بھی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرما رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بار فرمایا کہ اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے کہا کہ بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، نہیں بیٹا، تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں آپ کو دھوپ نہ لگ جائے، اتنا پیارا اور حسین آپ کا چہرہ مبارک ہے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہ سکتی، آپ تو میرے شہزادے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، آپ کے نرم و نازک قدم مبارک پر کوئی پتھر لگ جائے گا، کوئی کانٹا چبھ جائے گا، کیونکہ آپ اتنے چھوٹے سے ہیں اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی تھی شیما، وہ بھی ساتھ کھڑی تھی اور کہنے لگی، اماں جان تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جب یہ بات سنی تو اصرار کیا تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ رسول اللہ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ جنگل کی طرف بکریاں چرانے چلے گئے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتے تھے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو روک دیا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا، کیونکہ اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتی اور کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ بیٹا مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے میں دوری برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آپ آج کے بعد گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک دیا تو ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियों को चराने नहीं गए। तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा रोता हुआ आया। अम्मा हलीमा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बेटे ने कहा कि हमारी बकरी को शेर ले गया। जब हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो रूह अनवर से आंसू बहने लगे। बचपन से ही आपका दिल नरम व मुलायम था और किसी का दुख बर्दाश्त नहीं हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मा रोती क्यों हो? हलीमा सादिया ने कहा, बेटा मोहम्मद हमारी बकरी को जंगल में मौजूद जो शेर था उठा कर ले गया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी प्यारी अम्मा रो नहीं, हम अभी अपनी प्यारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मना करती रही, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं हम अभी आते हैं। बस्ती से जंगल की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने आवाज दी, ए जंगल के शेरों, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस इतना फरमाना था। जंगल के शेर दौड़ते हुए हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी साथ लिए हुए आए और झुककर आपको सलाम किया और आपके कदमों में बैठ गए। तमाम शेर अदब से कहने लगे, आप पर हमारी जान कुर्बान। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शेरो, क्या तुम्हें नहीं पता था ये बकरी हमारी माँ की है? पता तुमने हमारी माँ को कितनी तकलीफ दी है, वो रो रही हैं, तुमने क्यों उनकी बकरी को उठा लिया? शेरों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जंगल में बकरियां चराने के लिए आते थे, हम छुप छुप कर आपका दीदार करते थे, आपके हुस्न जमाल को देखते थे। कायनात बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। जब 3 दिन गुजर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में नहीं आए तो हमसे बड़े शेर ने कहा कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार दोबारा करना चाहते हो तो हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी को हमारे पास ले आओ। इस तरह वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बकरी को ढूंढते हुए जंगल में वापस आएंगे और हम दोबारा उनका दीदार भी कर लेंगे। और फिर शेर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, हमने आपकी बकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही हमने आपकी बकरी को खाना था, बस आपके दीदार के लिए ये सब कुछ किया था।